السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل پی آئی اے کی نج کاری کا ناکام عمل ہوا جس کو ہم سب نے دیکھا، اور کافی کل سے ابھی تک جو ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں پورے ملک میں۔ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں مذاق ہوا ہے پی آئی اے کے ساتھ، کوئی کہہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ مذاق ہوا، اور جو بیڈر ہیں بلو ورلڈ والے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ مذاق ہوا، یعنی پی آئی اے ہمیں ملنی چاہیے تھی اور ہمیں نہیں ملی ہے۔ کیا اصلیت ہے اور کیا اس میں سچائی ہے؟ کیا بلو ورلڈ نے اپنی پبلسٹی کے لیے سب کچھ کیا؟ کیا بلو ورلڈ نے صرف جو ہے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے اور بیچنے کے لیے سب کچھ کیا کہ باقی ہی وہ سیریس تھے اس ایئر لائن کو لے کر، اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے اس کو چلانے کے لیے؟ کیا پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اپنا کام صحیح کیا یا نہیں کیا؟ کیا وہ سوتے رہے؟ کیا پی آئی اے کی اس میں کوتاہیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ ان ساری باتوں کا آج جائزہ لینا ہے۔ میرے ساتھ بلو ورلڈ کے چیئرمین سعد نذیر صاحب موجود ہیں اس وقت۔ لائیو ہو رہا ہے یہ پروگرام، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں 365 پہ۔ ساتھ ساتھ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اطہر کاظمی نہیں ہے، میں اچھے سوال نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے، وجہ شہرت ہی میری ہے، میں کیا کروں؟ اچھی بات۔ کل کیا ہوا؟ کل مبشر بھائی ایک لمبی سٹوری ہے، اور آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں جو اس ملک میں باقی سارے فیصلے لیتے وقت امپیڈیمنٹس آتے ہیں، وہی فیصلہ پی آئی اے کا ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں بہت سارے امپیڈیمنٹس ہیں، بہت ساری ریئلٹیز ہیں جو پبلک کے سامنے نہیں ہیں اور وہ پبلک کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور پبلک چونکہ بغیر حقائق جانے سوشل میڈیا پہ جج بن جاتی ہے، تو آئی ایم شور کہ جب ہم اور آپ گفتگو کریں گے اور زیادہ کریں گے تو ایک کلیئر پکچر پبلک کے سامنے جائے گی۔ ریالٹی یہ ہے کہ اس ملک میں جو لوگ شعبے یا ڈیسیژنز لیتے ہیں وہ ڈیسیژنز اس انداز میں لیے جاتے ہیں جیسے ملک ان کا اپنا نہیں ہے، جیسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب تک پرسنل سٹیک کسی کا یا پرسنل گروتھ یا پرسنل بینیفٹ جس ڈیسیژن میں نہیں انوالو، اس کو دل و جان سے نہیں لیا جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پی آئی اے پچھلی 2 دہائیوں سے اتنے خسارے میں گئی کہ وہ 800 ارب کا نیٹ لاس ایکیومولیٹ کر چکی ہوئی تھی، لائبلٹی ایکیومولیٹ کر چکی ہوئی تھی۔ اور پھر آئی ایم ایف کے پریشر پہ، چونکہ آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے دیتا ہے اور ہم بھیک مانگتے ہیں پوری دنیا سے، تو آئی ایم ایف نے شرط قرضہ دینے کی یہ رکھی کہ جب تک آپ وہ اینٹیز آپ کی جو مسلسل لیکیجز کر رہی ہیں، ہمارے دیے ہوئے پیسے ان اینٹیز میں ضائع ہو رہے ہیں، ان کو آپ بند نہیں کریں گے تو آپ ہماری لون ری پیمنٹ نہیں کر پاتے، تو سب سے پہلے آپ ان لیکیجز کو پلگ کریں۔ ان میں سے پی آئی اے ایک ہے جو سالانہ ان کے نزدیک 200 ارب کا لاس کرتی ہے۔ تو یہ جو 800 ارب کی لائبلٹی ہے، اس میں سے 600 ارب کی لائبلٹی پی آئی اے نے پرائیویٹائز کرنے کے لیے، پی آئی اے کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے پرائیویٹائزیشن کمیشن آف پاکستان نے ہولڈکو کے نام سے ایک الگ کمپنی کریٹ کی، اور جتنی اس میں لائبلٹیز میجر تھیں وہ وہاں موو کی، اور وہ 800 میں سے 600 ارب کی لائبلٹی ہولڈکو میں موو کی گئی، 200 رہ گئی، اور 200 رہ گئی۔ یعنی جو یعنی اگر آپ نے 10 بلین کی بڈ کی، آپ کہہ رہے ہیں میں نے 210 بلین کی بڈ کی، ایگزیکٹلی کہ 210 ارب روپے کی ہم نے ایک طرح سے بڈ دی ہے۔ یہ پبلک اس بات کو نہیں سمجھ رہی کہ جو کمپنی انہوں نے آفر کی ہے فار سیل، اس کی لائبلٹی 200 بلین کی ہے، اور اس کے ایسٹس ارنسٹ ینگ کے مطابق، یہ بھی ایک بڑا پیچیدہ سوال ہے، لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے، انہوں نے اس کی اسیسمنٹ جو ٹاپ 4 کمپنیز ہیں ان دا ورلڈ ان میں سے ایک سے کروائی، اور اس کا نام ارنسٹ ینگ ہے۔ ان کو $7 ملین فیس پے کی گئی، یعنی 2.25 ارب روپیہ ان کو دیا گیا پی آئی اے کی پکچر روزی بنانے کے لیے کہ جی پی آئی اے کو اس انداز میں پینٹ کرو کہ دنیا بھر سے خریدار اس کے آئیں۔ اور ابھی میں وہ اکرانا صاحب ہیں ان کا، میں ایک شو میں گفتگو سن رہا تھا کہ جی پی آئی اے بیچنے کے لیے روڈ شو ہونے چاہیے، مطلب ہاؤسنگ اسکیم بیچنے کے لیے تو روڈ شو سنا ہے میں نے، پی آئی اے بیچنے کے لیے روڈ شو پہلی دفعہ سنا ہے۔ اینی ویز، تو جو انہوں نے پکچر پینٹ کی، دین اگین وہ روزی ہونی چاہیے تھی تاکہ بڈرز اس میں آئے۔ وہ کتنی روزی انہوں نے پینٹ کی، اور جس نے اس حقائق کو پھرولا، ان کو یہ سمجھ لگی کہ اس میں صرف لائبلٹی ہی لائبلٹی ہے۔ 2 میجر فیلئر کی وجہ بنی، 3 بلکہ۔ پہلا تھا کہ جو کمپنیز بڈ کرنا چاہ رہی تھیں وہ کہتی تھی کہ 100% کمپنی ہمیں دو، گورنمنٹ اپنی مداخلت نہ رکھے۔ دوسری چیز تھی امپلائیز، وہ کہتے تھے کہ 7,000 امپلائیز جہاں 25,000 کی ریکوائرمنٹ ہے، 5,000 امپلائیز ایکسٹرا آپ جہیز میں کمپنی کے ساتھ دے رہے ہیں، اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال ان کو ریٹین کرنا ہے۔ وہ امپلائیز ان کے مطابق ہی اس کے فیلئر کی وجہ تھے، تو جو فیلئر کی وجہ تھے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی بیگیج میں ساتھ لے کے جانے ہیں۔ اور تیسری جو اس میں میجر فیلئر کی وجہ ہے کہ جو اسیسمنٹ ارنسٹ ینگ نے کی کہ اس کمپنی کی ورتھ 155 بلین روپیز ہے، وہ 155 بلین نہیں، وہ صرف 10-11 ارب روپے کی چند بلڈنگز جو پی آئی اے کے پاس ہیں وہ تھی۔ جو وہ 155 ارب کس کو گن رہے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے روٹس ہیں یورپ کے اور یو کے اور وہ 15 ارب روپے کا ایک روٹ ہے اور وہ روٹ سسپینڈ ہو چکے ہوئے ہیں اور پچھلی 2 حکومتوں سے ہم وہ روٹ ریوائیو نہیں کرا پا رہے. تو وہ ایک پرائیویٹ انٹیٹی کیسے ریوائیو کر لے اور اس کو 15 ارب کا روٹ کیسے گنے. پھر یہ جہازوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی جو جہاز ہیں وہ ہمارے ایک اینٹی ہیں, ایک ایسٹ ہیں, وہ جہاز سارے کے سارے ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ٹیکنیکل رپورٹ کے مطابق اگلے 3 مہینے میں گراؤنڈ ہو جانے, مارچ 2025 میں یہ ایئر لائن بند ہو جانی. تو یہ ریالٹی ہے جی. ہمارے کنسلٹنٹ نے ہمیں, یہ میں اس کا ٹیکسٹ میسج ساتھ لائے ہوں جو اس نے ہمیں فائنل انسٹرکشن دی تھی کہ آپ نے $1 کی بڈ کرنی ہے, $1 سے جو آپ اوپر پیسے لگائیں گے. آپ کا کنسلٹنٹ کون ہے؟ مارک, یہ سائرس ایویشن کنسلٹنگ کے نام سے آئرلینڈ سے کنسلٹنٹ کمپنی ہے اور ہائیلی ریگارڈڈ کنسلٹنٹ. انہوں نے پہلے ایویشن میں کی ہے کنسلٹنسی؟ جی ایویشن کی کنسلٹنٹ ہے. میری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے, میں نے میکنزی کا تو نام سنا ہوا ہے ایویشن کے لیے, یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں. وہ آپ سے ان کا پروفائل شیئر کر دیں گے, لیکن انہوں نے بہت ساری کمپنیز کی کنسلٹنگ کی. ہماری ٹیم نے اس کو سلیکٹ کیا, وہ پاکستان آئے, انہوں نے یہاں پہ 2 ہفتے گزارے, انہوں نے پورا اسیسمنٹ کی. اور اچھی بات ہے. آپ لوگ اپنا جو پی آئی اے سے آپ لوگ میٹنگز کرتے رہے, جو مجھے پتا چلا ان سائڈ سٹوری, آپ نے 7 میٹنگز کی ہیں ٹوٹل. جی. اور آپ کی جو ہیڈ تھیں اس ٹیم کی, وہ ایک خاتون تھیں کوئی, اور وہ لائر تھی, پتہ نہیں کیا تھیں, اپنا جو گئی ہوئی تھی لیگل ونگ کی ہیڈ تھیں. وہ زیادہ لیگیلٹی سے بات ہوتی رہی, نہ ٹیکنیک پہ بات ہوئی ہے, نہ ٹیکنالوجی پہ بات ہوئی ہے, نہ ایسیٹس کے اوپر بات ہوئی ہے, نہ ڈپریسیشن کے اوپر بات ہوئی ہے. یعنی وہ بھی آن ریکارڈ ہے نا میٹنگز بیسیکلی. سو مجھے یہ لگا کہ آپ پہلے دن سے سیریس ہی نہیں تھے, یا پہلے دن سے آپ کا بزنس پلان یہی تھا کہ میں اپنا اچھی طرح اپنی پبلسٹی کر لوں. ایک پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا کہ جناب اپنا سعد نذیر جو ہے وہ ایک کھڑپینچ ہے بہت بڑا, اور اس کے بعد اس کو اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی جس کو بیچنے میں اسٹرگل کرنا پڑا تھا وہ بڑے آرام سے بک گئی. آپ نے جو 200-250-300 کروڑ کی ایڈورٹائزنگ کرنی تھی اگلے 3 سال میں, وہ آپ کی پچھلے 4 دن میں ہو گئی. ہر چینل آپ کا بلو ورلڈ کا نام چلا رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ لگ رہا تھا اگر یہ ریالٹی ہو نا مبشر بھائی, پھر تو میرا خیال ہے ملک صاحب کو بھی یہی کام کرنا چاہیے. پرابلم ہے وہ کوئی اور اینٹی وہ خریدنے. کون سے ملک صاحب؟ ملک ریاض صاحب کی. ملک ریاض صاحب بڑے کام کرتے ہیں. آپ نے بھی ان کے ہی دیکھے ہوئے کچھ لچتلے میں, جیسے آپ ہائرنگ کرتے ہیں نا اپنے چینل پہ بھی, ادھر وہ بھی ملک ریاض سے ہی انسپائر ہو کے آپ نے کیا ہوا نا. نہیں, ملک صاحب سے انسپائر ہو کے نہیں جی. ملک صاحب استاد ضرور ہیں ریل اسٹیٹ میں, اس ملک کے ہر ڈیولپر کے استاد ہیں. انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے جو ڈی ایچ اے بھی فالو کر رہا ہے, تو ان کا ریگارڈ اپنی جگہ. ہم نے بہرحال جو اپنی ٹیکنیکل ٹیم ریز کی, اس نے جو اسیسمنٹس کی, اور مبشر بھائی جو ٹاپک مس کر رہے ہیں نا لوگ, وہ یہ مس کر رہے ہیں کہ 6 بڈرز تھے اور اس میں سے 5 بھاگ گئے. ٹھیک ہو گیا, تو وہ فیلئر تو پھر ان کے ہاں ہوا نا. ہماری ٹیکنیکل ٹیم کی تو یہ کامیابی ہے کہ ہم جس اسیسمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھے, ہم وہاں بیٹھے. دیکھیں میں آپ کی ایک بات, اور 50 کروڑ روپیہ مبشر بھائی کوئی مذاق میں نہیں دیتا ہے. میں آپ کی 2 باتیں مان لیتا ہوں. جی. ایک, میں $1 کی بڈ مان لیتا ہوں کہ $1 کی ہونی چاہیے ایسی, ٹھیک ہے نا. وہ صورت میں ہونی چاہیے اگر آپ 800 بلین کی لائبلٹی لے رہے ہیں, پھر تو $1 کی بڈ سمجھ آتی ہے کہ جی آپ نے $1 میں لیا, اب آپ سارا اس کا لاس جو ہے وہ آپ اس کو رائٹ آف کریں گے یا اس کو کسی طرح ڈیل کریں گے. دوسری چیز جو آپ مجھے بتا رہے ہیں نا ایسٹس کی, تو معذرت کے ساتھ جب ایئر لائنز لیتے ہیں تو آپریشنل ہو یا نہ ہو, اس کے روٹس اس کا سب سے بڑا ایسٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں. اور اس لیے کاؤنٹ ہوتے ہیں کیونکہ بینکس اور ڈی ایف آئیز ان کو ایسٹس میں ہی لیتے ہیں, اور ان کے اوپر آپ کو لوننگ بھی ہوتی ہے, ان کے اوپر آپ کو رائٹ آف وے بھی ملتا ہے. تو اس لیے وہ ڈیڈ ایسٹ نہیں ہے, وہ ایسٹ ہے, ورکنگ ایسٹ ہے, ان پلیس ایسٹ ہے. تیسری چیز اب آپ آ جاتے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے ان ایسٹس کو کھولنے کے لیے شرط کیا منوائی جا رہی ہے؟ آ جاتا ہوں میں ابھی آ جاتا ہوں اس پہ. پرابلم یہ ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا پورا فیلئر ہے نا, وہ تو کھل کر سامنے آ گیا. یعنی اگر آپ سے میں سخت سوال کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں علیم خان اور ان کی ٹیم کے لیے کوئی ہمدردی کے الفاظ استعمال کروں گا یا میرے دل میں کوئی ہمدردی ہے ان کے لیے. نو, انہوں نے مذاق کیا. $2 ملین لگے ہیں کل بھی آپ کی تقریب میں. کل کی جو آپ کی تقریب ہوئی ہے جس میں کوئی بڈ نہیں ہوئی اور کوئی اپروول نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا, اس پہ بھی اتنا زیادہ ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ گیا, تو اس کو تو پیچھے رکھ دیں. وہ کس چیز پہ لگا $2 ملین؟ جو سارا انہوں نے پلان کیا ہوا تھا اور سارا انہوں نے کنسلٹنٹس کو کیا ہوا تھا, ساری جو فیسیں دی تھی کل کے ایونٹ تک آنے کے لیے, جی جو بڈنگ کرنے کے لیے. میجر تو وہ کنسلٹنٹ ہی لے گیا نا جی پیسے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آج آپ کو $1 کی مل گئی ایئر لائن, یہ چلانی کیسے تھی؟
چلانے کے لیے جی ہم نے جو ڈفرینٹ ایئر کرافٹ وینڈرز آف دا ورلڈ ہیں ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی. ہماری ٹیم چائنا بھی گئی, ہماری ٹیم ٹرکی بھی. چائنا کا کون سا پلین ہے؟ C919 C919 یہ والا پلین ہے. جی جی وہ تو ابھی FAA اور ISA اپرووڈ ہی نہیں ہے. وہ جن ممالک میں اڑ سکتا ہے ان ممالک میں وہ آپ اپنا صرف جو ہے نا پرائیویٹلی اڑا سکتے ہیں. ہماری پیگاسس سے بات ہو رہی تھی, ہماری ٹرکش ایئر لائن سے بات ہو رہی تھی, وہ سارے گروپس تو چلتے ہیں. نہیں مجھے بتائیں کون سے جہاز ہیں جو آپ باہر لے رہے تھے جو آپ نے امیجیٹلی انڈکٹ کرنے تھے؟ ہم ڈفرینٹ ایئر لائنز کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے, ان کو جوائنٹ وینچر کے تحت ہم نے اپنے ساتھ آن بورڈ لے کے آنا تھا. کوڈ شیئرنگ بھی کر سکتے تھے ہم, اور ایئر کرافٹ کیریئر سے ہم جو ایئر کرافٹ پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نیگوسیشن میں. کون سے؟ ویٹ لیزز ہمارے سر کنسلٹنٹس اس کو انگیج کر رہے تھے, وہ آپ کو ڈیٹیلڈ پروفائل اس میں. ویٹ لیز کس سے ڈیل کیا آپ نے؟ ویٹ لیز چائنا سے ڈیل کی جی. چائنا تو ویٹ لیز دے ہی نہیں سکتا. میں نے کہا اس کا تو کرو ہی اپروو نہیں ہے, اس کا تو جہاز اپروو نہیں ہے. تو کیونکہ C919 ہے جہاز جس کی آپ نے بات کی تھی, جو میں نے پتا کیا. جی جی ابھی آپ نے مجھے ایک بات کی اپنے انٹروڈکٹری اس میں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اضافی ملازمین کا ہے, 7,500 ملازمین کا, اور ان کو ساتھ لے کے چلنے کا. تو جب آپ ویٹ لیز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پائلٹس بھی, کیبن کرو بھی, ہینڈلرز بھی, انجینئرز بھی, یہ بھی آپ ادھر سے لے کے آتے ہیں اور آپ کے اپنے فارغ رہتے ہیں. تو آپ تو اور اہڈ کر رہے ہیں بلکہ بیماری اس میں. نہیں مبشر بھائی, جس وقت آپ ریونیو آن کرنے لگ پڑتے, اس وقت مسئلہ کیا تھا PIA کا کہ آپ کا جو ریونیو لاسز ڈفرینٹ فارمیٹس میں ہو رہے تھے. جس وقت آپ اضافی انکم شروع کر دیتے تو آپ اپنے جو اوریجنل ایروپلینز ہیں جو آپ کے ڈاؤن ہوئے میں مینٹیننس, روٹین مینٹیننس کی وجہ سے, ان کو آپ کرنے کا سرمایہ آپ کے پاس آ جاتا. تو آہستہ آہستہ آپ وہ سارا چنک جو آپ کی اپنے اونڈ ایئر کرافٹ تھے یا اپنے لیزز پہ ایئر کرافٹ تھے, جس کی لیزز میں نے آپ کو کہا تھا میری آپ کی 5 دن پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی آپ کے دفتر میں. جی جی ہوئی. اور میں نے آپ کو وہاں پہ ایک بات کہی تھی کہ ایئر لائن از ناٹ اباؤٹ ایئر کرافٹس, اٹ از اباؤٹ سسٹمس. اور میں نے کہا اگر آپ ایئر کرافٹس کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ اس کو لائیں گے, اس کو آپریشنل کریں گے, تو آپ کی ایئر لائن 1 مہینے کے اندر نوز ڈائیو کرے گی. جی جی آپ کو سسٹمز کو امپروو کرنا ہے نا. تو وہ ایمریٹس کی آپ نے ایگزامپل دی تھی. مبشر بھائی ملتی تو ہم آپ کے ساتھ کنسلٹنگ انگیج کر لیتے ہیں. آپ نے تو ایک ریٹائرڈ ایویشن کے لوگوں کو رکھا ہے سر, آرمی ایویشن کے. میں آپ سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ان کو کمرشل کا نہیں پتا. چلیں وہ سر جب ہمیں ملے گی تو وہ. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کل میں نے جو بیان سنا, آپ نے کہا کہ ہم نے ریلائنس کی طرح 100 جہاز لینے تھے. جی جی. کون سے والے؟ وہ ہم جوائنٹ وینچر کے تحت جو بھی ہمیں ایئر کرافٹس ڈفرینٹ سائزز کے آفر ہوتے وہ ہم لیتے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو انڈویبل ہو. جو مینوفیکچرر ویلیو کچھ تو دینی پڑے گی آپ کو. جی 100 جہازوں کی ویلیو کچھ تو دینی پڑے گی. ریونیو شیئرنگ فارمولے پہ کر سکتے ہیں نا. 100 جہاز سر الٹیمیٹلی ایڈ کرنے, ایک دن میں تو نہیں 100 آ جانے نا. آپ سلولی گریجولی ایڈ کرتے جائیں گے. اس میں ایسا کون سا مشکل کام ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں آن اے سیریس نوٹ. جی جی. آپ تو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں, آپ کو تو ریئل اسٹیٹ کا سب پتہ ہے. ٹائکون نہیں ہے جی, بس نہیں, میرا مطلب ہے آپ ہیں. آپ تو 4 دن سے ہر چینل مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں. بلو ایریا کی ایک بلڈنگ کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنے آپ نے پورے ایک نیشنل کیریئر کی لگائی. ہاؤ سیریس واز اے بلڈ؟ جی بلڈ بہت سیریس تھی, اور وہ دیکھیں ہم نے ایک ارنسٹ منی جمع کرائی جو کنفسکیٹ ہو جانی اگر ہم گو تھرو نہ کرتے. تو جہاں بڈ ہمارا ویلیویٹر کہہ رہا ہے کہ $1 کی لگائیں, ہم نے تو نیشنل کیریئر کے ریگارڈ میں اور ہماری اپنی عزت کے لیے وہ اماؤنٹ لگائی جو کم از کم لوگوں کو آڈیبل لگے کہ یار اچھا چلے انہوں نے کوئی ویلیو تو لگائی نا. تو جو ایک بندہ یا اینٹی یا ایک آرگنائزیشن سامنے آ رہی ہے یہ بوجھ اٹھانے کے لیے, اس کو مبشر بھائی میرے خیال میں تو ریگارڈ کرنا چاہیے, ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے. ریڈیکیول تو ان کو کرنا چاہیے جو آئے نہیں یا جنہوں نے ایسا پروسیس کیا کہ نہ فارن اینٹیز آئیں نہ لوکل آئیں. تو جو ایک جس نے اپنی گردن پیش کی ہے اس پہ بھی اگر ہم لان تان کرتے رہیں. آپ کو پتہ ہے میں سعد وزیر صاحب کو میں کوسچن مارک سے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کس کو جی؟ آپ کو. جی جی. میں کوسچن مارک لگا کے کیوں دیکھ رہے ہیں مبشر بھائی؟ اس کی ایک وجہ کہ جو سیریس بڈرز ہو سکتے تھے اس ایئر لائن کے لیے, میں نام لے دیتا ہوں, جیسے جیریز ہے, کہ جیریز پاکستان کی وہ کمپنی ہے جس کو واقعی ایئر لائن چلانی آتی ہے, جس کو ٹریول بزنس کا پتہ ہے, اور وہ اس کے بعد پیسنجر لوڈ ہے اس کے پاس. ایسے ہی اس کو پری کوالیفیکیشن میں آؤٹ کر دیا اور کہا ہم نے صرف ان لوگوں کو لینا ہے کہ جن کی اپنا جو ہے نا ایکسپرٹیز ہے ایویشن میں.
تو آگے پھر وہ GNN چینل والوں کا، گورمے والوں کا بھی نام آ گیا، آپ کا بھی نام آ گیا، اس طرح ایک دو اور بھی آئے، اور آپ اینڈ میں صرف ایک سیریس بڈ کرنے آئے، باقیوں نے تو بڈ بھی نہیں کیا، لیکن ان میں سے کسی کا بھی ایویشن کا ایکسپیرینس نہیں تھا. تو جب پرائیویٹائزیشن کمیشن یہ کر رہا تھا تب آپ لوگوں نے اعتراض نہیں کیا اس کے اوپر؟ جی ہمیں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اپلائی کر رہے ہیں. بٹ یو انڈرسٹینڈ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سوال تو پرائیویٹائزیشن ایگزیکٹلی سے مباشر بھائی بنتا آپ کو پتا ہے نا کہ انہوں نے ایکچولی PIA کے ساتھ ظلم کیا. یہ آپ ان سے پوچھیں اگر ظلم لگ رہا ہے بھائی، ایک ہی ظالم. میں تو کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ساتھ صاحب آپ کا کوئی ایویشن کا ایکسپرٹیز نہیں ہے، یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ آپ مجھے جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے، لیکن آج کی تاریخ میں تو کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو مبشر بھائی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ PIA میں کام کرنے والے افراد بھی بہت سارے ہیں اور وہ موجود ہیں PIA کے اندر. باہر سے کوئی نئی ٹیم نہیں آنی جس نے آ کے اس کو اوور تھرو کر دینا. اور ویسے بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کی شرط تھی کہ آپ نے 3 سال یا 18 ماہ بعد میں انہوں نے رویا کہ آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں چھیڑنا. اگر ہم نے ان کو سیلریز بھی دینی ہے اور اس میں سے بہت سارے لوگ کیپیبل بھی ہیں تو صرف پھر وہی جو آپ نے بات کی کہ آپریشنل سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. PIA گورنمنٹ چاہے خود بھی ٹھیک کر سکتی ہے. ہم نے تو کہا آپ کے لیے دعا PIA کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس میں امپلائیز کا جو پے رول ہے وہ کتنے پرسنٹ؟ وہ تقریباً جی 1.8 بلین ہے جو مجھے پتا. پرسنٹیج کتنی ہے؟ پرسنٹیج ہوگی 3-4% ہوگی. نہیں 18% ہے رفلی. PIA کے اینول کی بات کر، منتھلی کی بات کر رہا ہوں. اور ایمریٹس کی کتنی ہے؟ ایمریٹس کا مجھے اندازہ نہیں ہے جی. میں 29%. اچھا جی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج بھی PIA کا امپلائی زیادہ ضرور ہے لیکن انٹرنیشنلی جب ہم اس کی تنخواہ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ بہت کم ہے، اسے وہ برڈن نہیں ہے وہ والا. جی. ایمریٹس کا ریونیو اور ان کی جو ٹکٹ سائز ہے اس کو بھی آپ کمپیئر کریں. اس کی روٹس کی وجہ ہے جی، وہ روٹس کی وجہ ہے اور بھی وجوہات ہیں obviously، بٹ اوور پیریڈ آف ٹائم کی آپ دیکھیں گے نا اس کے کتنے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 18% کو ایک سائڈ پہ کر دیں، جی 82% پہ آ جائیں، اس کا ٹرن اراؤنڈ کیسے ہونا؟ یہ 18% آپ سمجھیں آپ کو نہیں پڑ رہا. جی یہ آپ کو کسی کی تنخواہ نہیں دینی پڑ رہی. باقی کیا بزنس پلان ہے جس سے ہم نے ٹرن اراؤنڈ کرنی ہے؟ دیکھیں بزنس پلان مبشر بھائی جو آپ کے اوریجنل روٹس تھے وہ سارے آپ نے ریوائیو کرنے تھے اور بزنس پلان یہی تھا کہ ان روٹس میں آپ نے آپریشنل ایئر کرافٹس ڈالنے ہیں اور ان کے سسٹمز اس طرح سے امپروو کرنے ہیں کہ زیادہ انفلکس آپ کے پاس ہے کسٹمر کا اس ایریا میں جو آپ کی ٹریفک ساری دوسری ایئر لائنز اس وقت لے کے جا رہی ہیں. وہ آپ نے ریوائیو کرنا PIA نو پیروں پہ کھڑا ہو جانا. تو کون سے روٹس آپ کے ذہن میں ہیں کہ جو پروفٹ دیں گے امیجیٹلی پہلے دن سے؟ سر یہ UK اور یورپ والے روٹس اگر ریوائیو ہو جائیں یہ سب پروفٹیبل روٹس ڈائریکٹ چلیں گے. ہم نے بہت ساری پیمنٹ سعودیہ کی کرنی ہے، اگر وہ ہمیں فیسیلیٹیشن دے دے، روٹس میں امپروومنٹ کر دے تو یہ حج اور عمرہ کا بزنس بہت سارا ریونیو لے کے آتا ہے. انہی روٹس کو آپ نے پرابلم یہ ہے جی کہ آپ نے یہ کبھی نوٹ کیا کہ ایمریٹس ہو، قطر ہو، اتحاد ہو، ٹرکش ہو، جی گلف ایئر ہو، ان میں سے کوئی بھی آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں دیتا لنڈن کی، گلاسگو کی، بارسلونا وہ آبویسلی اپنے ہب سے لے کے جاتے ہیں. تو آپ ہب کو ختم کر رہے ہیں، ڈائریکٹ لے کے جا رہے ہیں، تو وہی آپ لاس کریں گے جو پہلے PIA کر رہی ہے لاس. دیکھیں اس میں انفارچونیٹلی جو ایک اہم اسپیکٹ ہے نا، دبئی کی آپ ایویشن انڈسٹری کو دیکھیں تو ایئر لائنز کو ان کے ایئرپورٹ سپورٹ کر رہے ہیں، تب ہی وہ ہب سے گزرنے میں ہر کوئی فخر محسوس کرتا ہے. آپ بھی تو اسلام آباد ایئرپورٹ لے رہے تھے نا؟ جی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس ایئرپورٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. ہمارے کیس میں ایک بڈر نے بڈ کیا تو اس کو انہوں نے ریفیوز کر دیا اور کہا دوبارہ بڈنگ کریں گے کہ پیپرا رولز کہتے ہیں کہ باقی بڈرز کو چانس دینا چاہیے. اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے سلسلے میں ایک ہی بڈر آیا اور وہ کسی بڑے کا رشتہ دار ہے تو انہوں نے اس کی بڈ ایکسیپٹ کر لی جو کہ اگینسٹ پیپرا رولز ہیں. ہم انشاءاللہ زیادہ بڑا ہے، بس اتنا بڑا نہیں، آج کل ملک سے باہر گیا ہوا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کو ملک سے باہر جانا پڑا. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں الزام؟ میں نہیں سر الزام لگا رہا، لیکن آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو کوئی واقف ہے جس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں زرداری صاحب کا نہیں ہے. ان سے نیچے ایک صاحب ہیں جو کبھی وزیر اعظم ہوا کرتے تھے اس ملک کے، ان کے وہ رشتہ دار ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے. ان کو دیا جا رہا ہے اور بائی پاس کر کے. تو کل اگر آپ کی بڈ اپروو ہو جاتی تو وہ بھی تو رولز بائی پاس ہوتے، پیپرا کے رولز. وہ رولز بائی پاس نہیں ہوتے. پیپرا کے رولز کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ بڈر آپ نے بڈ کال کی اور اگر ایک بڈر ہے تو دین یو ول گیو another chance to the bidders to come again. اور وہ انہوں نے دیا، پھر بھی نہیں آئے بڈرز. اب کیا ہوگا؟
اب کہتے ہیں سنا ہے کیبنٹ میں اس کا فیصلہ ہوگا، اور جتنا پبلک پریشر ڈیولپ ہوا ہے میرا خیال ہے گورنمنٹ اس کو ایک سازش کے تحت بند کرنے کو تو ترجیح دے گی سنگل بڈر کو، یا ہمیں ہماری پرائس کے ساتھ شاید ایکسیپٹ نہ کرے، لیکن ابھی آپ کو جب سنا آدھا گھنٹہ دیا اس آدھے گھنٹے میں ہوا کیا تھا؟ آدھے گھنٹے میں جی ہمارے ساتھ ای وائی کے کنسلٹنٹس بیٹھے اور انہوں نے ارنسٹ ینگ کے اور انہوں نے کانسٹنٹلی ہمیں، کوئی گورنمنٹ کا آفیشیل ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا، کوئی نیگوسیشن ہمارے ساتھ نہیں ہوئی، کوئی فلیکسیبلٹی دکھاتے تو ہم بھی پرائس اپ کر دیتے، فلیکسیبلٹی کوئی نہیں دکھا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے صرف آپ ہماری پرائس میچ کریں تو یہ بات بن سکتی ورنہ ادروائز۔ اب لیگلی ارنسٹ اینڈ ینگ والے آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں یہ آپ گورنمنٹ آف بڈنگ پروسیجر کے دوران؟ یہ گورنمنٹ آف پاکستان، نہیں میرا مطلب ہے یہ تو بڑی سیریس وائلیشن ہے جی 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 کہ جو پرائیویٹ کنسلٹنٹ ہے جی 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 وہ جو ہے بڈر کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرے گا، اس کو کنونس کر رہا ہے کہ آپ پرائس میچ کریں نہیں تو میری فیس۔ آپ نے اس پہ آبجیکشن نہیں کی؟ ہم نے سر کیا آبجیکشن کرنی، چونکہ وہ کوئی ریزنبل گفتگو نہ وہ کر رہے تھے نہ گورنمنٹ کی کوئی اینٹی ہمارے ساتھ بیٹھی، اور اصولاً وہ کہہ رہے تھے جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پرائس کو میچ کرنا ہے کہ نہیں، دیر از نو ادر آپشن۔ آپ نے یہ کہا کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی آپ کو اپروچ کیا؟ جی پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ لوگوں نے اپروچ کیا جن کی طرف سے ہائرنگز ہوئی تھیں اپنے اپنے ادوار میں، تو وہ کنسرن تھے ہائرنگز کے بارے میں کہ جی آپ کا ان کے بارے میں کیا کنڈکٹ ہوگا، تو ہم نے انہیں یہ ایشورنس دی کہ ہمارا وہی کنڈکٹ ہوگا جو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فوری ہم کسی کو فائر نہیں کریں گے۔ زیادہ تو یہ پھر پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے؟ جی پیپلز پارٹی بھی تھی، ایم کیو ایم بھی تھی، ہاں جی، اور ایم کیو ایم نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ کا ہب کہاں ہوگا، ہیڈ آفس کہاں پہ ہوگا؟ ان کا سوال تھا کہ کیا آپ اس ہیڈ آفس کو موو کریں گے اسلام آباد یا کراچی میں ہی رکھیں گے، اور ان کو کنسرن تھا ایم کیو ایم کو اس بات پہ؟ جی کنسرن تھا، وہ کہتے تھے کہ ورکرز جو ہیں وہ بہت سارے ہمارے ریفرنسز سے ہائر ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، ہم نے ان کو، تو اس وجہ سے ایئر لائن نقصان کرتی رہے۔ یہ سوال جواب ہمارا نہیں تھا جی۔ تو آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جیسی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پی آئی اے کے لاس کو کریٹ کر رہی ہیں یا میں ایڈ یہ آن نہیں کر کہہ رہی رہا جی، انہوں نے صرف کنسرن شو کیا۔ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے علاقے کے ورکرز، اپنے شہر کے ورکرز، اپنے ملک کے ورکرز جو ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، وہ پبلک کی بہتری کے لیے سینٹیمنٹ شو کرتی ہے، تو انہوں نے اپنا وہ کنسرن صرف شو کیا تھا کہ 7,000 ملازمین ہیں اور بہت سارے ملازمین ہیں جنہوں نے پی آئی اے کو اپنی جان دی ہے، ان کی فیملیز اور بچوں کو کیا بنے گا، تو اٹ واز اے جینون کنسرن۔ اس میں کوئی نیگیٹیوٹی ہم دیکھنا چاہیں تو نکالی بھی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت دیکھنی چاہیے تھی جب ہائرنگز ہو رہی ہیں۔ تو ارنسٹ اینڈ ینگ نے آپ کو ایڈوائز کیا تھا کہ کتنے بندے نکالنے ہیں اور کتنے رکھنے ہیں؟ نہیں جی ایسی ایڈوائزری انہوں نے کوئی نہیں کی، انہوں نے صرف ہمیں یہ کہا کہ جی گورنمنٹ آپ کی بڈ کو تب ایکسیپٹ کرے گی اگر آپ اس کی پرائس میچ کریں گے، تو جو کہ ہمیں ان کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی تھی، گورنمنٹ نے 85 بلین جو ہے وہ کس بیس پہ رکھا ہوا تھا؟ انہوں نے اپنی کیلکولیشنز اینڈ اسیسمنٹس کی ہوئی تھیں، اور وہ کہتے تھے کہ جی پیبلز ہیں بہت سارے جو پی آئی اے کے اتارنے ہیں، تو منیمل ورکنگ کیپٹل اتنا کوئی لکوڈ فارم میں لے کے آئے گا تو تب ہم اس کو انٹرٹین کریں گے۔ اور بڑی حیرانگی کی بات ہے مبشر بھائی، شرط یہ تھی کہ 85 ارب روپے آپ نے 10 دن میں شو کرانا ہے، تو اور ہماری ان سے یہ پلی تھی کہ جی فرض کریں کہ آپ کو تو کہنا چاہیے تو یہ نہیں ہو سکتا میرے اوپر تو ایف بی آر ویسے ہی پیچھے پڑا ہوا، اتنے کیس کیے ہوئے ہیں، پڑا ہو یا نہیں پڑا ہو، کس کے کہنا پاس تھا ان کو بتانا تھا 85 ارب روپیہ کس کے پاس ہے جی لیکوڈیٹی میں؟ نہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کہنا تھا کہ ایف بی آر تو آلریڈی میرے اوپر 250 کیسز کر چکا ہے، پتہ نہیں ٹیکس کے ہمارے اوپر الحمدللہ کوئی کیس گئی ہیں اپنا۔ میں تو ابھی رپورٹ دیکھ رہا تھا، اپنے ایک رپورٹر کی بھی رپورٹ دیکھ رہا تھا، نہیں ہمارے وہ پولیس کیسز کی بات ہوتی ہے، ایف بی آر کے کوئی کیس نہیں ہے۔ اچھا ٹیکسز کے نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ کوئی بھی۔ تو بلو ورلڈ پبلک لمیٹڈ تو نہیں ہے؟ نہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ ہے؟ اٹس اے فرم، اٹس اے فرم، پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اونر پرائیٹر ہے؟ نہیں پارٹنرشپ فرم ہے، پارٹنرشپ فرم ہے، یعنی آپ 3 پارٹنرز ہیں اس میں؟ 2 پارٹنرز ہیں، 2 پارٹنرز ہیں۔ اچھا تو پھر اب کیا ہوگا کیبنٹ کے بعد؟ کیبنٹ بتائے گی سر کیا ہوگا، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی خیر کا فیصلہ ہو۔ اگر فرض کرے انہوں نے آپ کی ریجیکٹ کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں جی، وہ ان کی چیز ہے، پبلک کی چیز ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا پوائنٹ ہے نہیں جس کو ہم خدا نخواستہ کورٹ میں لے کے جائیں، تو ڈیسیژن از ود دیم۔ ہاں اگر اس کے ساتھ وہ کوئی اور زیادتی کرنے جائیں گے تو پبلک کیمپین ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ پی آئی اے کو ہمارے نزدیک بند کرنے کی سازش ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، آپ کو صرف پولیٹیشنز نے رابطہ کیا تھا کہ ان کے علاوہ بھی لوگوں نے کیا؟ کس حوالے سے؟ کوئی کنسرنس کے حوالے سے پی آئی اے کے؟ نہیں جی پولیٹیشنز بھی 1-2 نے رابطہ کیا، کوئی خاص کسی نے، ایک ایم کیو ایم اور ایک پیپلز پارٹی؟ جی
यही है ना, वो भी पासिंग बाय जैसे मुलाकात हो जाती ठीक है, ऐसे तो नहीं मासूम ना वो अपना मुझे समझें आप, मैं इतना मासूम नहीं, मैंने आपको पहले कहा मेरा नाम मुबशिर है, अदर नहीं, मैं इतना मासूम नहीं, इतनी आराम से मैं ये बातें मान लूँगा। मुझे ये बताएं, आप असली बात भी नहीं मानते। जी मैं असली बात बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन एक ब्रेक से आते हैं तो फिर साद नज़ीर साहब से असली बात भी पूछते हैं, असली से पूछते हैं, और सवाल मैंने जो इनसे करना है वो बड़े तकलीफ दे है, लेकिन एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और साद नज़ीर साहब चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी मेरे साथ मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम इस वक्त मुझे जो कमज़ोरी लग रही है अपने शो में वो एक है कि एक तरफ साद नज़ीर साहब होने चाहिए और एक तरफ अलीम खान साहब होने चाहिए, या प्राइवेटाइजेशन कमीशन का कोई बंदा हो, और मैं बताऊं कि कैसे इन दोनों ने इस मुल्क के साथ इतना जुल्म कर दिया। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं एक की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं उनको ब्लेम कर रहा हूँ ना मैं इनको कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को ब्लेम कर रहा हूँ। साथ साहब एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जो मेरी ब्रेक में बात हो रही थी, आपके वो एविएशन के हेड भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनसे भी बात हो रही थी, मैं ऑन एयर अब आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो आपका एविएशन का बिजनेस प्लान है ना वो स्केची है। मैं नहीं कह सकता गलत, क्योंकि नौजुबिल्ला मैं उस लेवल का नहीं हूँ, लेकिन स्केची है, उसमें वीक एरियाज हैं, काफ़ी कमज़ोरियाँ। आपको भी अल्लाह ने शायद मौका दिया है कि आप अपना बिजनेस प्लान जो है ना इसको रीवर्क कर लें, लेकिन अभी आपने ब्रेक में मुझे बताया कि अगर PIA ना मिली तो मैं एक और काम करने लगा हूँ। वो क्या? ये हमारा इरादा पहले से अपनी एयरलाइन डेवलप करने का था, और जो गैप क्रिएट हो रहा है और उसमें PIA का फेलियर भी शामिल है, उसको कोप अप करने के लिए प्राइवेट एयरलाइंस शुड स्टेप इन। और जो मुबशिर भाई हमारा कॉन्सेप्ट है ना ऑफ कमिंग टूवर्ड्स एयरलाइंस, इसका माखज़ दुबई की एग्ज़ाम्पल है कि दुबई जो रेत में एक शहर आबाद हुआ, उसकी बुनियाद उसकी एयरलाइन, उसके एयरपोर्ट्स, उसका टूरिज़म, उसका रियल एस्टेट एंड सी पोर्ट बना। सी पोर्ट पाकिस्तान के पास है, हमारे इख्तियार में तो नहीं, लेकिन चूँकि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे करीब था इसलिए हम उसमें इंटरेस्टेड थे, हमारे प्रोजेक्ट से अलाइंड है। ये बातें लोगों को बड़ी अच्छी लगती है सर, मुझे नहीं इम्प्रेस कर। चलें आपको ना इम्प्रेस, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, लेकिन दुबई ऐसे ही बना है, वो आपको इम्प्रेस किए बगैर उन्होंने बना प्रॉब्लम दिया। एक और है दुबई तो शेख राशिद का अपना एक ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने किया, लेकिन एक फ़र्क समझ लें वेरी क्विकली, मैं बताऊं तमाम नाजरीन को, और वो ये है कि एमिरेट्स में और PIA में बेसिक फ़र्क क्या है। एमिरेट्स जो है फ्यूल हेजिंग करता है, यानी अगर फ्यूल $30 की बैरल आज मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट में तो वो $40 की 3 साल के लिए बुक कर लेगा। तो कल को ईरान और इसराइल की अगर जंग होती है और तेल की बैरल $200 तक जाती है, तब भी एमिरेट्स $40 ही देगा, उनको फ्यूल का इजाफी नहीं देना पड़ेगा, उनको अपने रेट्स मिक्स एंड मैच नहीं करने पड़ते। दूसरा, वहाँ पे किसी किस्म की यूनियन नहीं है, वहाँ पे कोई यूनियन जो है पेल्पा हो या कोई और हो या इंजीनियर्स हो, या आके ये नहीं कह सकते गो स्लो या हमने नहीं जाना या हमारी तनख्वाह बढ़ाओ या आर्स कम करो, वो उठा के बाहर वापस भेज देते हैं। तीसरा ये कि उनकी करेंसी जो है वो फिक्स्ड है डॉलर के साथ पहले दिन से, तो उनको ये नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है कि हमने रुपए में कमाना है और डॉलर जो है उसमें खर्च करना है। ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स, अभी जहाज़ बीच में नहीं आया कि यहीं पे हम लोग फेल हो जाते हैं। हजवेरी एयरलाइन पहली प्राइवेट एयरलाइन थी पाकिस्तान की, तब से लेकर अभी तक कितनी जो है बैंकक्रप्ट हो चुकी हैं, और PIA भी स्टेट है ना तो चल रही है, वरना ये बैंकक्रप्ट एयरलाइन है। अब आप उस सिनारियो में जो आप मुझे बता रहे हैं कि हम इतने जहाज़ ले लेंगे या इतने वेट लीज ले लेंगे या हम और लोगों को ले आएंगे, आई गेट स्केयर्ड। चलिए अच्छी बात है जी, आप क्योंकि ख़ुद भी आपका थोड़ा एविएशन से ताल्लुक़ है तो उसमें आपकी अप्रीहेंशंस अपनी जगह, हमने अपना एक बिज़नेस प्लान है, उसको ऑब्वियसली जब एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन उसको रिव्यू एंड रिवाइज एज़ पर मार्केट स्ट्रेटजीज़ और जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी राय को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह हम इसमें आपके कोई और पार्टनर्स जिम्मेदारी होंगे? हमारे इसमें जी मेनली हम खुद हैं, फाइनेंसर्स हम खुद ही हैं। खुद ही हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इसमें? हमारे नज़दीक मुबशिर भाई इसमें इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम कैन गो अप टू 100 बिलियन, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बिज़नेस प्लान। अगर इसका जो अपना रेवेन्यू इस वक्त भी PIA का जो वो क्लेम करते हैं वो 200 बिलियन का है, और हमारे नज़दीक जिस एंटिटी का इतना रेवेन्यू हो वो अपने रेवेन्यू से ही एक नया जो है बिज़नेस साइकिल खड़ा कर सकता है इफ़ इट इज़ स्पेंट वाइजली। तो बीइंग अ बिजनेसमैन, आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस,
with this kind of capital which is already revolving, تو بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ضرورت پڑی تو اوور آ پیریڈ. ایئر لائن میں آپ کو پتا ہے مارجن آف پروفٹ صرف 4% ہے. اچھی بات ہے, لیکن جی بہت سارے ارننگ سورسز آپ بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں. وہ جب انشاءاللہ اگر ہمیں انہوں نے رسپانسبلٹی دی تو وہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. نہیں میں آپ کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا, لیکن میں جو سوال پوچھ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی تک یہ کنونس نہیں ہوں کہ جو کام ایویشن والے لوگ اس ملک میں نہیں کر سکے وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن آپ سے کروائے گا یا گورنمنٹ والوں سے کروائے گا یا وہ عارف حبیب صاحب سے کروائے گا یا ان لوگوں سے کروائے گا. یہ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں مبشر بھائی, چوائس کیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم جہاں آپ نے ایک چیز آفر کی بیچنے کے لیے اور بہت سارے خریداروں کو انوائٹ کیا, آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپ کے پاس 6 خریدار آئے جس میں سے 5 نے اس کو خریدنے کے لیے آزمادگی کا اظہار نہیں کیا. اب آپ کے پاس ایک خریدار ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے, وہ تو ڈیولپر ہے, وہ کیسے یہ چلا لے گا. اور آخری آپشن کیا ہے کہ اچھا کوئی بھی نہیں آئے گا تو ایئر لائن بند ہو جائے گی. تو جب بند ہونے جا رہی ہے اور کوئی جو ہے وہ خریدار بھی نہیں ہے تو جو ایک اینٹی آئی ہے وہ تو رسک لے رہی ہے نا. میں آپ کو سیریس لیتا, کیپٹل کا رسک, میں آپ کو بہت سیریس انویسٹر لیتا اگر آپ نے صرف $1 کی بڈ کی ہوتی. یہ جو آپ نے 10 بلین کی بڈ کی ہے نا, یہ میرے لیے ایک مذاق بن گیا. دیکھیں اگر ہم یہ ایسی ہے جی پاکستان میں ہر چیز ہی مذاق بن جاتی ہے. نہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں جس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو ساری دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کنسلٹنٹ نے $1 لگانے کو کہا, کیوں ہم نے 10 ارب لگایا. اگر مبشر بھائی ہم $1 لگاتے نا تو پوری دنیا پی آئی اے کا مذاق اڑاتی, پوری دنیا ہمارا مذاق اڑاتی کہ یہ وہاں کھلواڑ کرنے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور پوری دنیا پرائیویٹائزیشن کمیشن کا مذاق اڑاتی اور پی آئی اے کا مذاق اڑاتی, اور ہم پوری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں اس بات پہ کہ یار یہ ان کی ورتھ ہے. ہم نے نیشنل فلیگ کیریئر کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی رقم لگائی ہے جو جہاں وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اور پی آئی اے کے افراد, ان کے لیے سبکی کا باعث نہ بنے کہ ایک سیریس آفر ہے. 10 ارب روپیہ بھی تو کوئی مذاق نہیں ہے پاکستان میں, یہ 85 ارب روپیہ مانگ رہے ہیں. مجھے آپ کسی ایک کا پلازا ہے سر, چھوڑیں سر اپنا, سر کسی ایک کا بتائیں جو 85 ارب روپیہ یہاں 5 مرلے کا پلازا بیچ کے 10 بلین کما لینا, اس میں سے بلو ورلڈ کے مین پہ ہی آپ نے کہنا ہے موٹر وینو لگ رہی ہے, دیکھو جی اینی ویلیو ہے, دے دیو سانو. آپ نے فائلیں ہی بیچتے رہنا ہے, وہ چھوڑ دیں. 10 ہمارے پاس زمین بھی ہے بیچنے کے لیے ہے. ہاں الحمدللہ, آپ آئیں, آپ کو کسی دن وزٹ کراتے ہیں. اور چھوڑے سر اپنا وزٹ کراتے ہیں. ایک دفعہ ایک ٹائکون کا پہلے میں نے انٹرویو کیا تھا, پھر 4 مہینے کے لیے میں آف ایئر ہو گیا تھا. وہ میں آپ کو غلطی نہیں میں کر رہا ہوں, خود آ کے انٹرویو دے رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ چلیں, وہ بھی لائیو چلائیے گا. بالکل چلائیں گے. اب مجھے یہ بتائیں ویری سیریسلی, آپ کا ارادہ ہے اپنی ایئر لائن بنانے کا؟ اگر پی آئی اے آپ کو نہ ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس کی پوری آپ نے اپلائی کیا لائسنس کے لیے؟ بالکل اپلائی کیا ہوا ہے. کہ خرید لیا؟ نہیں, اپلائی کرنا ہے ہم نے. تو خرید لیں, ٹائم پہ چاہیں. نہیں, ہم اپنے پروسیجر سے جائیں گے. جو ایئر لائنز اویلیبل ہیں فار سیل, ان کے مسئلے مسائل دین اگین کمپلیکیشنز ہیں, ان میں 2-3 ہی ہیں پاکستان میں, اور اس میں سے ایک آدھی اس وقت اویلیبل. کیا کمپلیکیشن ہے؟ پارٹنرز ہیں کافی سارے, اور ان کے بھی جہاز جو ہیں وہ اس وقت مینٹیننس. جہاز تو آپ نے لینی نہیں کسی سے, آپ نے تو وہ کاغذ لینا ہے. میں آپ شاہین کی بات کر رہے ہیں مجھ سے, شاہین کی میں بات نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اسے کاغذ لینا. ایک اور بھی شاہین کہے گا آپ کو 14 بلین کی میں نے بیچنی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہے گا میرا اتنا ایسٹ ہے, یہ اس کی لائبلٹی بہت زیادہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. لیکن اور کاغذ بڑے اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. اچھا چلیں, ہم چیک کر لیں گے پروگرام کے بعد آپ سے. میں اب دوسری بات مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ کا پھر ٹائم بچ جائے گا نا, ورنہ آپ کو 1 سال 1.5 سال آپ کو اس میں شکل کرتے ہوئے لگیں گے. جی ایسی مجھے یہ بتائیں, ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی. آپ کے خیال میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس تمام عمل کو خراب کیا تاکہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی؟ دیکھیں سر, مجھے الزام تو نہیں لگانا چاہیے, لیکن ایک فیکٹ آف دا میٹر ہے, وہ آپ بھی اس کو انالائز کر لیں کہ اگر مجھے بینگ اے ڈیولپر اینڈ بینگ این آرکیٹیکٹ آپ کہہ رہے ہیں آپ ایئر لائن کیسے چلائیں گے, تو پرائیویٹائزیشن کمیشن کون چلا رہا ہے؟ منسٹر کون ہے؟ ریئل اسٹیٹ کے وہ بھی ایک علیم خان, وہ بھی ایک ڈیولپر ہے. پاکستان آپ بیچنے والا ڈیولپر ہے, خریدنے والا ڈیولپر پرابلم ہے. اس ملک میں اتنے چینل چلا رہے ہیں, سارے ریئل اسٹیٹ والے چلا رہے ہیں. میں تو نوکری نہیں دے گا کوئی. مجھے تو آج اپنے چینل اونر کو خوش کر کے اب رکھنا ہے, کیونکہ مجھے تو اب ریئل اسٹیٹ والا تو نوکری نہیں دے گا. اچھا, بیچنے والا بھی ڈیولپر ہے جی, خریدنے والا بھی ڈیولپر ہے, اور جو بیچنے والا ڈیولپر ہے اس کی ایک مارکیٹ میں سٹیٹمنٹ گھوم رہی ہے کہ جی میں تو اگر خریدتا نا تو میں اس کو کتنے کی سر, $100 بلین کی, $100 بلین کی کہ پتہ نہیں کتنے کی نا,
मतलब वो 300 अरब की असेसमेंट उसकी ये लगा अलीम साहब ने कहा है, रहे। किसी ने कहा है वो अलीम साहब बिलियन में ना 9 जीरो होते हैं, प्लीज आगे ना, और वो डॉलर की बात आप कर रहे हैं तो 285 से मल्टीप्लाई कर तो लें, ये इस तरह की कैलकुलेटर सड़ जाएगा। इस तरह की गुफ्तगू ने ये काम खराब किया है। यानी जो एक्चुअल सीरियस बिडर से, मैं समझता हूँ हमारे से जो हमारे कंपेटिटर बिडर्स थे वो ज्यादा क्वालिफाइड एंड इक्विप्ड थे, फाइनेंशियली भी, टेक्निकली भी। दे शुड कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खुद लेना चाहते हैं, एंड में जब कोई ना रहे तो कहें कि मैं मदद कर रहा हूँ पाकिस्तान की, और नहीं, ऐसा इरादा उनका है नहीं। जो मुझे पता है ऐसा ही फाइनेंशियल पोजीशन भी शायद वो अकेले उनकी ना हो। ये जरूर हमने सुना था किसी की भी नहीं है पाकिस्तान में $100 बिलियन वाली। एग्जैक्टली हुकूमत पाकिस्तान की नहीं मंशा साहब के पास वेरी क्विकली आज केपी के हुकूमत ने जो ऑफर की है, ये भी एक फनी ऑफर है आपकी तरह। मैं सर इस पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि केपी के गवर्नमेंट को जो ऑफेंड करे वो फिर मुझे ऐसे लगा है कि जैसे आपने कहा हम भी मार्केटिंग कर रहे हैं, लगता है वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं। यानी जो वैसे रो रहे हैं कि हमें अभी विफाक ने इतने पैसे नहीं देने, ये नहीं करने, वो तो अगर ऐसी बात है, अगर इतनी पब्लिसिटी होनी, मैं भी 2-3 लोगों का नाम अपने साथ मिला लेता हूँ, एकेडी वगैरह का, और मैं भी बेड में आ जाता हूँ। कम से कम मेरा नाम भी तो चलेगा ना, कई दिन मुझे भी इंटरव्यू के लिए लोग बुला लेंगे। रिवाइज्ड बेड होगी ना, आपको शामिल कर लेंगे हम साथ। ऐसा करते हैं, 1-2 जहाज तो आपके पास भी हैं। मेरे पास हैं, अपना कोई ऐसी प्रॉब्लम मैं आपको, आप तो वेट लीज पे लेते हैं, मैं आपको ड्राई लीज से सस्ते ला दूंगा। ठीक। प्रॉब्लम यह है, इस मुल्क में एविएशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो लोग एविएशन के करता धरता बने हुए हैं ना, जिनमें से आपके एविएशन के हेड भी हैं, क्योंकि ये आए हुए फौज से, इनको कमर्शियल एविएशन का नहीं पता कुछ। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ये बात। कमर्शियल एविएशन के एक्सपर्ट्स भी साथ हैं, और आपके साथ एक भी नहीं है सर, मैंने चेक किया। अच्छा चलें, वो सर जब हम फील्ड में आएंगे फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। नहीं, वो अभी बिहाइंड द सीन होंगे, जी, लेकिन इस बिड को प्रिपेयर करने के लिए कमर्शियल एविएटर्स सारे थे, बीच में शामिल थे ना। वो आप तफसील में चले जाएंगे, उसका ऑन एयर बैठ के गुफ्तगू करने का फायदा कोई नहीं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी आर द ओनली बिडर ऑन ग्राउंड। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ नहीं आए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ क्यों नहीं आए। और नहीं, जिनको नहीं आने दिया गया उनके बारे में ना करें। हाँ, ये भी करनी चाहिए। मेरे क्योंकि वो एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं और उनको आने नहीं दिया गया। वो हमारे से सवाल नहीं बनता, वो उनसे प्राइवेटाइजेशन कमीशन से बनता। लेकिन साद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं वक्त निकाल के। साद नज़ीर साहब की मेहरबानी, क्योंकि इनका अपना चैनल भी है और मैंने इनको रिक्वेस्ट कि नहीं आप हमारे चैनल पे आएँ और हमारे स्टूडियो में आएँ, तो इन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से आए और सख्त सवालों के जवाब दिए। लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान के साथ जो लोग ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत में हैं, चाहे प्राइवेट किसी महकमे में है, चाहे कोई प्राइवेट लोग हैं, उन सब का एहतसाब होना चाहिए और आवाम को पता चलना चाहिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है, मैं चलते चलते आपको एक बात बताऊँ, ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है और बतदरीज पिछले 20 से 25 साल में हर उस अदारे को, पोस्ट ऑफिस ले लें, स्टील मिल ले लें, एयरलाइन ले लें, रेलवे ले लें, जिस चीज़ के साथ पाकिस्तान का लफ्ज़ आता है, जो फेडरेशन की अलामत है, उसका मजाक उड़ाया गया, उसका खिलवाड़ बनाया गया और उसको ही फेल किया गया। सोचिएगा इस पर। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।